پھر پاکستان کھلنے لگتا ہے۔ اب پاکستان ترقی کرے گا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا، پھر ہم موٹر وے کی طرف جاتے ہیں، بڑے بڑے روڈ بنیں گے پاکستان میں، تجارت ہوگی اور بڑے بڑے روڈ بچائے جاتے ہیں، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے پشاور، پشاور مختلف، بس یہ کہو کہ پاکستان میں روڈوں کا جال بچ جاتا ہے۔ پھر سیاسی شعور بڑھ جاتا ہے اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگ جاتا ہے اور 1989 کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ خود سمجھدار ہے کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا۔ ہیروئن کے خلاف جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ جہاد شروع کیا کلاشنکوف کے خلاف، ہیروئن کے خلاف۔ وقت آتا ہے 1982 کا، پھر ادھر تم ادھر ہم، یعنی کہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوتا ہے، پھر ادھر تم ادھر ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، آج کا ویلوگ آپ کے لیے، نیو جنریشن کے لیے اور جو لوگ اس سے بے خبر ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آیا پاکستان جب آزاد ہوتا ہے تب ڈالر کی قیمت پاکستانی روپے کے متبادل $1 کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ تو شروعات کرتے ہیں 1947 سے، جب 1947 میں $1 کی قیمت پاکستانی روپوں میں 3.31 تھے۔ شروعات 1947 سے ہو جاتا ہے اور $1 کی قیمت 3.31 ہوتے ہیں، یعنی کہ $3.31۔ اس کے بعد دور نہیں جاؤں گا، 48 سے لے کر 1954 تک یہ ڈالر کا ریٹ 3.31 ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد 1955 میں $1 کی قیمت 3.91 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1956 میں $1 کی قیمت 4.76 ہو جاتا ہے اور 1957 میں $1 کی قیمت 4.76 ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے 4.76 1967 تک چلتا رہتا ہے، یعنی کہ 1956 سے لے کر 1967 تک یہ ڈالر کا قیمت 4.76 چلتا رہتا ہے اور 1971 جو کہ یہاں پر بھی ڈالر کی قیمت 4.76 ہے۔ آج کل ہم سوچتے ہیں کہ $1 کا قیمت پاکستان کا 280 روپے ہے، اس وقت 1971 میں ڈالر کی قیمت 4.76 روپے تھے۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر ادھر تم ادھر ہم، یعنی کہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوتا ہے، پھر ادھر تم ادھر ہم۔ اب ٹھیک ہو جائے گا جی، ملک کی آبادی بھی کم ہو گئی ہے، اب ملک پہ بنڈل نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا، لیکن بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1972 کا آغاز ہو جاتا ہے اور $1 کی قیمت پاکستانی روپے 11.1 ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 11 روپے اور 1 پیسے۔ اس کے بعد 1973 میں ڈالر کی قیمت کم ہو جاتی ہے، 9.9 ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1974 میں $1 کی قیمت 9.99، اسی طرح 9.99 ہی رہتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کلاشنکوف اور ہیروئن کے خلاف جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ جہاد شروع کیا کلاشنکوف کے خلاف، ہیروئن کے خلاف۔ وقت آتا ہے 1982 کا، دور شروع ہو جاتا ہے، ڈالر کی قیمت 11.85 ہو جاتا ہے۔ 9.99 سے ڈائریکٹ 1982 میں 11.85 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1983 میں 13 روپے 12 پیسے، 1985 میں 15 روپے 93 پیسے، 1986 16 روپے 65 پیسے، 1987 17 روپے 4 پیسے، 1988 18 روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت مزے کا ٹاپک ہے۔ پھر سیاسی شعور بڑھ جاتا ہے اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگ جاتا ہے اور 1989 کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ خود سمجھدار ہے کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا۔ ڈالر کی قیمت 18 روپے سے بڑھ کر 20.54 پیسے ہو جاتا ہے۔ 1990 میں آتے ہیں 21.71 پہ چلا جاتا ہے۔ 1991 میں آتے ہیں تو 23.80 پہ ہو جاتا ہے۔ 1992 میں جب آتے ہیں تو 25.8 ہو جاتا ہے۔
پھر ہم موٹر وے کی طرف جاتے ہیں، بڑے بڑے روڈ بنیں گے پاکستان میں، تجارت ہوگی اور بڑے بڑے روڈ بچائے جاتے ہیں، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے پشاور، پشاور مختلف، بس یہ کہو کہ پاکستان میں روڈوں کا جال بچ جاتا ہے۔ لیکن دور کون سا ہوتا ہے؟ 1993 کا۔ $1 کی قیمت 1993 میں 28.11 ہو جاتا ہے، اور پھر 1994 میں 30.57، 95 میں 31.64، 96 میں 36.8، 97 میں 41.11۔ پھر کرپشن بڑھنے لگ جاتی ہے اور ملک کو مضبوط ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ ابھی یہ کون ہے؟ دور کون سا ہے؟ آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے، 1998 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ڈالر کی قیمت 45.5، 99 میں 51.90، 2000 میں 51.90، اور 2001 میں 63.50، 2002 میں 60.58، 2003 میں 57.75، 2004 میں 57.80، 2005 میں 59.69، اور 2006 میں 60.43، 2007 میں 60.83۔ پھر پاکستان کھلنے لگتا ہے۔ اب پاکستان ترقی کرے گا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ 2008 کی بات کر رہا ہوں جناب، ایک ایسی پارٹی، وہی پارٹی جو کپڑا مکان روٹی کی بات کر رہی ہوتی ہے، 2008 میں ان کی حکومت آتی ہے، ڈالر کی قیمت 81.18 پہ چلی جاتی ہے، 2009 میں 84 پہ چلی جاتی ہے، 2010 میں 85 پہ چلی جاتی ہے، 2011 میں 88 پہ چلی جاتی ہے، اور 2012 میں 96 پر چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو موقع دیا جاتا ہے کہ پھر پاکستان کو بچانے والے جدوجہد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ 2013 میں میاں صاحب کا دور آتا ہے۔ 2013 میں $1 کی قیمت 107 پہ چلی جاتی ہے، 2014 میں 103، 2015 میں 105، 2016 میں 104، 2017 میں 110۔ اس کے بعد نیا پاکستان، جس کا ہم بہت تعریفیں کرتے ہیں، یقین کریں، کیونکہ بندہ گریٹ ہے اس لیے تعریفیں کرتے ہیں۔ مہنگائی ضرورت تھی اس وقت جو ہوئی، تو 18 خان صاحب آتے ہیں، ڈالر 110 سے 139 پہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پھر 2019 پہ 163، 2020 پہ 168، 2021 پہ 169، اور پھر 13 پارٹیوں کا اتحاد شروع ہو جاتا ہے۔ 2022 میں 240، 2023 میں 286، 2024 میں 277، اور ہم ہر بار تاڑیاں بجاتے ہیں صرف ایک ایسے شعبے میں جس نے 32 سالوں میں پاکستان کو موت کے دہانے پہ جا پہنچا دیا۔ وہ ہے IPPS، یعنی بجلی پیدا کرنے والی 90 پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ کمپنیاں۔ ان معاہدوں کی قاتلانہ شرائط سے آپ پہلے سے واقف ہیں، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ ان کے مالک کون ہیں۔ ڈالر کی بات تو میں نے کر دی، ڈالر کے اوپر آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن جس ادارے نے، یعنی بجلی جو چلتی ہے ہماری، یہ کس کمپنیوں کے پاس ہے، ان کمپنیوں کے مالکان کون ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ 28% شریف خاندان، یہ دل ذرا تھام لیجئے گا۔ پاکستان کے ہم وہ لوگ ہیں جو ہم صرف تاڑیاں بجاتے ہیں الیکشن کے دور میں، پھر ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے۔ جو عیش عیاشیاں کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں، سن لیں۔ 28% شریف خاندان، 16% نون لیگی رہنما، 16% زرداری، 8% پیپل پارٹی رہنما، 10% اسٹیبلشمنٹ، اور پھر 8% چین کے سرمایہ کاری جو کرنے والے، چین کے تاجر جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، 8% وہ لے اڑتے ہیں۔ اس کے بعد 7% عرب کے سرمایہ کار، آسان لفظوں میں قطری لوگ جو کہ 7% کما رہے ہیں، 7% پاکستانی سرمایہ دار۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ پاکستانی سرمایہ دار ہے۔ یعنی 78% صرف 3 گروپ شریف زرداری اسٹیبلشمنٹ کی ملکیت ہے۔ اس سے آگے کا عالمیہ بھی سن لیجئے۔ یہی وہ 90 لوگوں کا گروپ ہے جن کے پاس پاکستان کی تمام شوگر ملز، سٹیل ملز، سیمنٹ، کھاد، کپڑے، بینک، LPG اور گاڑیاں بنانے کے لائسنس ہیں۔ بجلی چلتی بھی ہے اور بل بھی پیڈ ہوتے ہیں، پاکستانی ٹیکس بھی دیتے ہیں، لوگوں سے بل بھی لیا جاتا ہے،
جتنی بجلی ان کو دی مہیا ہونی چاہیے اتنی دیتی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بجلی کے لحاظ سے پاکستان 2900 ارب کا مقروض ہے۔ فضول بیٹھا تھا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی کل تاڑیاں کم بجائے، بجاتے تو ہوں گے لیکن کم بجائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔